دنیا کی تاریخ میں کئی ایسے بدنام، ظالم اور سفاک لیڈر گزرے ہیں جن کے مظالم کی داستانیں اگر پڑھی جائیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان بدنام زمانہ لیڈروں کے ظلم و بربریت کے اثرات آج کی دنیا میں بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں تاریخ کے انہی چند بدنام ترین لیڈروں کے بارے میں جانیں گے جو کہ لاکھوں افراد کے قتل کے ذمہ دار ٹھہرے۔ یہ مڈغاسکر کی سب سے پہلی ملکہ تھی۔ 1828 سے 1868 کے درمیان اس ملکہ نے تقریباً 25 لاکھ سے بھی زائد افراد کو قتل کروا دیا۔ آج دنیا اسے ایک شیطانی ملکہ کے طور پر جانتی ہے۔ یہ لوگوں سے جبری مشقت کرواتی تھی، انکار پر قتل کی سزا دے دیتی تھی۔ مڈغاسکر کی آبادی 1833 میں 50 لاکھ تھی، جو کہ 1839 میں اس ملکہ کی سفاکیت اور ظلم کی وجہ سے کم ہو کر 25 لاکھ رہ گئی۔ یہ ایک رومن شہنشاہ تھا جس نے صرف 14 سال حکومت کی، لیکن اس مختصر دور حکومت میں بھی وہ خواتین کی عصمت دری، لاتعداد خاندانوں کے قتل اور شہروں کے جلانے کا ذمہ دار ٹھہرا۔ اس نے اتنے ظلم کیے کہ کئی لوگ اس کے خوف کی وجہ سے ہی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ یہ ایک انتہائی بے رحم اور قاتل لیڈر تھا۔ اس کے اپنے لوگ بھی اس لیڈر کی خون کی پیاس سے ڈرتے تھے۔ یہ تاریخ کا ایک ظالم ترین لیڈر تھا۔ اس کو بھی لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ یہ روس کا پہلا حکمران تھا۔ اس نے لتھونیا، پولینڈ اور سویڈن کے خلاف 24 سالہ طویل ترین جنگ کا آغاز کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ روزانہ 500 سے 1000 کسانوں کو جمع کرتا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنواتا اور اکثر کو مروا ہی دیتا۔ اس دوران یہ حکمران اور اس کا بیٹا اس پرتشدد نظارے سے محظوظ ہوتے۔ حقیقی معنوں میں یہ ایک خوفناک لیڈر تھا جو ہزاروں کسانوں کی موت کا سبب بنا۔ یہ 1865 سے 1909 تک بیلجیم کا بادشاہ رہا۔ اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ کانگو کی آزاد ریاست کی تخلیق ہے، جہاں جبری مشقت، غلامی اور عصمت دری عام کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس نے کانگو کے تقریباً 1.5 کروڑ افراد کو قتل کروا دیا۔ یہ چنگیز خان کا پوتا اور ایک منگول لیڈر تھا۔ اس نے بغداد کا خاتمہ ہی کر دیا۔ بغداد کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گئیں اور ندیاں بھی پانی سے خون میں تبدیل ہو گئیں۔ علماء کو عبرتناک سزائیں دی اور جہاں سے گزرتا ماؤں سے ان کے بچے چھین کر انہیں قتل کروا دیتا۔ ایک ہفتے پر مشتمل شہر کی اس تباہی کے دوران تقریباً 10 لاکھ سے بھی زائد افراد قتل کیے گئے۔ یہ امریکہ کا 33واں صدر تھا اور یہی وہ شخص تھا جس نے پہلی بار ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے کے احکامات جاری کیے۔ اس طرح صرف چند سیکنڈ میں 2 لاکھ افراد قتل کر دیے گئے۔ اس ایٹم بم کے اثرات ان علاقوں میں آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ شمالی کوریا کے اس حکمران کو 16 لاکھ سے بھی زائد افراد کا قاتل قرار دیا جاتا ہے، جو کہ اس کے اپنے ملک کے ہی باشندے تھے۔ اس حکمران نے ظلم و بربریت کی یہ داستانیں پورے ملک میں رقم کی۔ در حقیقت یہ ایک جاپانی فوج کا جنرل تھا۔ یہ شخص اس وقت اپنے ملک کے چلتے ہوئے سسٹم سے خوش نہیں تھا، اس لیے جنرل نے وزیر اعظم کی سیٹ اور دیگر ذمہ داریاں اور پوزیشن اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ تاہم اس تمام عمل میں یہ جنرل 50 لاکھ سے بھی زائد افراد کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا۔ ہٹلر جرمنی کا مقبول ترین لیڈر تھا۔ تاریخ انسانی کی یہ شخصیت جمہوری طریقہ سے منتخب ہو کر ڈکٹیٹر کے درجہ پر فائز ہوا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا سب سے اہم کردار تھا۔ اس کا جنگی جنون اور مغرورانہ پہلو لاکھوں لوگوں کی اموات کا سبب بنا۔ اس جنگ میں مجموعی طور پر تقریباً 6 سے 8 کروڑ افراد ہلاک ہوئے۔ تاریخ انسانی کی بدترین شخصیتوں میں ہٹلر کا شمار ہوتا ہے۔
آج بھی جس طرح مسلمانوں میں یزید کا نام ایک لعنت سمجھا جاتا ہے، مغربی اقوام کے لیے ہٹلر کا نام اسی طرح لعنت تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1945 میں ہٹلر کے خاتمے کے بعد شاید ہی کسی ماں نے اپنے بچے کا نام ہٹلر رکھا ہو۔ جوزف اسٹالن 1924 میں ولادیمیر لینن کی وفات کے بعد سوویت اتحاد کا سربراہ بنا۔ 1930 کی دہائی کے اواخر میں اسٹالن نے عظیم صفائی یعنی گریٹ پرج کا آغاز کیا، جسے عظیم دہشت یعنی گریٹ ٹیرر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اشتراکی جماعت کو ان افراد سے پاک کرنے کی مہم تھی جو کرپشن، دہشت گردی یا غداری یا اس کے خلاف تھے۔ اسٹالن نے اس مہم کو عسکری حلقوں اور سوویت معاشرے کے دیگر شعبوں تک توسیع دی۔ اس مہم کا نشانہ بننے والے افراد کو عام طور پر قتل کر دیا جاتا یا جبری مشقت کے کیمپوں میں قید کر دیا جاتا تھا، یا پھر وہ لوگ جلا وطنی کا سامنا بھی کرتے تھے۔ اس دور میں لاکھوں لوگوں کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ 1939 میں اسٹالن کی زیر قیادت سوویت اتحاد نے نازی جرمنی کے ساتھ عدم جارحیت کا معاہدہ کیا، جس کے بعد پولینڈ، فن لینڈ، بالٹک ریاستوں، بسربیا اور شمالی بوکوینیا میں روس نے جارحانہ پیش قدمی کی۔ پولینڈ پر قبضے کے بعد روس کی فوج نے اسٹالن کے حکم سے ایک ہی رات میں 10,000 پولینڈ کے فوجی افسروں کو ویران جنگل میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کی انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔